طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ جو بھی بات سنے بغیر تحقیق کے آگے لوگوں تک پہنچا دے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ربیع النور کی عظیم الشان ٹرانسمیشن بزم ثناگر اور میں ہوں آپ کا میزبان راؤ کرامت ثناگر۔ دیکھنے والے تمام ناظرین کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فائدہ بالکل، میری جانب سے بھی السلام علیکم اور بہت خوش آمدید۔ اور آپ ہمیں روزانہ دیکھتے ہیں کہ 21 پر رات 11 سے 12 بجے تک، اور ہمیں ایک نئے طرز کے اس شو کا بہت ہی اچھا فیڈ بیک ہماری ناظرین کی جانب سے ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ مل رہا ہے، جس کے لیے ہم ناظرین کے بہت شکر گزار ہیں، اور یہ اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ ہم کہیں بھی ہوں آپ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہتے ہیں۔ جی بالکل، اور چلتے ہیں آج کے مہمانوں کے تعارف کی جانب۔ تو فائزہ، آج کی پہلی مہمان شخصیت کون سی ہے؟ آج ہمارے ساتھ پینل پہ موجود ہیں ڈاکٹر روما سکندر۔ آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اس شو میں۔ آپ کیمیکل پیتھولوجسٹ ہیں اور مختلف آپ کے ہاسپٹل سے تعلق ہے، اسپیشلی الخدمت کی کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کی سیکشن ہیڈ بھی ہیں آپ کو اپنے شو پہ بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت خوش آمدید۔ اور آپ کے ساتھ ہیں آج کی دوسری مہمان شخصیت جو کہ پریزیڈنٹ ہے یونائٹڈ ورلڈ اسپورٹس فٹنس فیڈریشن پاکستان کے، احمد فراز صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں احمد صاحب؟ الحمدللہ۔ آپ کو بھی بہت بہت خوش آمدید۔ جزاک اللہ۔ اور فائزہ، جیسا کہ ہمارا فارمیٹ ہے کہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم حمد باری تعالیٰ سے کرتے ہیں، تو آج میں چاہوں گا کہ آپ اپنی خوبصورت آواز میں حمد باری تعالیٰ پیش کریں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیرے فسان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ۔ کون و مقام ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، جسم میں جان میں ہے اللہ، لا الہ الا سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ، سبحان اللہ۔ اور دیکھتے کیا ہو اہل صفا، آپ پہنچے محبوب خدا، یعنی ہو چکے جلوہ نما، لا الہ
इल्ला अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ान, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, क्या बात है फ़ाइज़ा, अल्लाह आपको सलामत रखे। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज में कलाम पेश किया। अब चलते हैं मेहमानों की जानिब। जी फ़ाइज़ा। बिल्कुल, डॉक्टर उमा हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि न्यू बॉर्न स्ट्रीमिंग के बारे में भी बताइए कि क्या है, हमारे नाज़रीन को एक्नॉलेज कीजिए कि जब बेबीज़ दुनिया में आते हैं तो कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो उनके फौरी तौर पे करवाने चाहिए। देखिए फ़ायदा, वैसे तो न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग जो है वो हमारे यहाँ ये होती है, जब बच्चा पैदा हुआ है तो उसके सर्टेन टेस्ट है ना, अच्छा, ठीक है, तो वो करवाने इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब हमारे यहाँ ना बहुत ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं है और बहुत ज़्यादा जगहों पे ये अभी परफॉर्म भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऑलरेडी अलखदमत इसके लिए एक इनिशिएटिव ले रहा है, आगा खान परफॉर्म करता है, लेकिन और भी बड़े बड़े इदारे हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं। तो उसके लिए ये है कि आपको सर्टेन टेस्ट है, उसकी एक लिस्ट मिलती है, लेकिन उसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है ना, वो एक सिर्फ थायराइड है, TSH का टेस्ट है जो होना ज़रूरी होता है। तो वो भी बच्चे की फ़ौरन पैदाइश पर नहीं हो जाना, पैदाइश के तीसरे दिन पर होना है वो। अच्छा, हमारे यहाँ थोड़ा सा इशू ये होता है कि तीसरे दिन तो डिलीवरी है, अभी बच्चा हुआ है तो सारा खून निकाल लेंगे, तो ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर बच्चे का थायराइड लेवल कम है, उसके जो नॉर्मल उस लेवल पर होना चाहिए, तो और वो फॉरेन ट्रीट ना हो विद इन 18 डेज ऑफ लाइफ, तो वो मेंटल रिटार्डेशन भी कर सकता है। ये हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम उसको उसी वक्त देख लें और उसको प्रॉपरली ट्रीटमेंट की तरफ ले जाएं, अगर उसका सिर्फ थायराइड कम है, तो वो बहुत सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज से बच सकता है। तो थायराइड मतलब अगर आप बहुत सारे टेस्ट नहीं करवा सकते, देयर इज़ अ लिस्ट कि 8 से 10 टेस्ट हैं, तो सिर्फ एक थायराइड आप करवा लें, ठीक है। इसके अलावा भी टेस्ट है, लेकिन आप एटलीस्ट पहले थायराइड तो करवाएं। मेरे ख्याल से माओ को ये अवेयरनेस होनी चाहिए और बाकायदा इसका कोई सेशन होना चाहिए इससे पहले कि आपकी गोद में बेबी आए, उससे पहले आपको ये मुकम्मल अवेयरनेस होनी चाहिए कि जब वो दुनिया में आ जाएगा तो उसको कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो फौरी ट्रीटमेंट और फौरी तौर पे हमें टेस्ट जो करवाने चाहिए। तो ये मेरे ख्याल है तमाम माँ बाप को ज़रूर इससे अवेयर होना चाहिए, है ना। चलते हैं अहमद फराज साहब की जानिब। अहमद फराज साहब, आप सदर हैं यूनाइटेड वर्ल्ड स्पोर्ट्स फिटनेस फेडरेशन पाकिस्तान के। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि फेडरेशन के बारे में आप कुछ बताएं और उससे कबल आपकी जो जर्नी है हेल्थ के हवाले से, ये हमारे नाज़रीन को बताएं। जी, फेडरेशन के हवाले से ऐसा है, हमने स्टार्टिंग 2020 से करी है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन हमारा वर्क चल रहा है। और लास्ट ईयर हम मिस्टर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गए थे, तो वहाँ से हमारे 2 एथलीट्स गोल्ड मेडलिस्ट हुए। ज़बरदस्त। और माशाल्लाह से पाकिस्तान का सर बुलंद किया उन्होंने, फ्लैग वहाँ पे उठाया। काफ़ी टफ था बट फाइट करी। 24 कंट्रीज़ आई हुई थी, उनमें से गोल्ड मेडल निकालना और पाकिस्तान का सर बुलंद करना इतना आसान नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। और कम से कम भी 600 एथलीट्स थे। अच्छा। उसमें से हमारे एथलीट्स ने उसको कम्पीट किया और इंशाल्लाह अभी इस ईयर ही नवंबर में हमारे 10 एथलीट्स अगेन जा रहे हैं मिस्टर वर्ल्ड एंड मिस्टर एशिया चैम्पियनशिप में। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इस साल भी हमारे लड़के गोल्ड मेडल लेके आएंगे और पाकिस्तान का सर बुलंद करेंगे माशाल्लाह। और जो होने वाला इवेंट है कहाँ हो रहा है, कुछ इसके बारे में हमारे नाज़रीन को बताएं। हमारा जो इवेंट है ये थाईलैंड में है, पटाया में। वर्ल्ड चैम्पियनशिप एंड एशिया चैम्पियनशिप दोनों इवेंट एक साथ हैं, बट 1 वीक के गैप से, ताकि एथलीट्स को थोड़ा रेस्ट भी मिल जाए और अच्छी परफॉर्मेंस कर सकें। और माशाल्लाह इस दफ़ा भी 700 एथलीट्स परफॉर्म कर रहे हैं और 27 कंट्रीज आ रही हैं अभी, और माशाल्लाह बहुत बेहतरीन हमारी तैयारी चल रही है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त माशाल्लाह ज़बरदस्त। अच्छा, जो आपके जो जाते हैं एथलीट, तो उनकी ट्रेनिंग कौन करता है, कि उनकी ट्रेनिंग में भी आपकी फेडरेशन का कुछ हिस्सा है? उनकी ट्रेनिंग देखें, जैसे कुछ मैं भी करता हूँ, ठीक है, कुछ असल में पूरे पाकिस्तान के लड़के होते हैं, ऐसा ही नहीं सिर्फ हमारे जिम के हों, कोयटा के होते हैं, इस्लामाबाद, लाहौर, उनके टीचर्स होते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, वो हमारे फेडरेशन से जुड़े हुए हैं, तो वो उसमें काम करते हैं। तो जितने भी हमारे ग्रुप्स होते हैं वो टीम सिलेक्शन होती है,
کچھ دنوں بعد ہماری سلیکشن اسٹارٹ ہو جائے گی. اس میں سے ہم سلیکٹ کریں گے لڑکوں کو جو انشاءاللہ پاکستان کو سر بلند کرنے کے لیے بہترین لڑکے ہوں گے, ان کا جھنڈا اٹھا سکیں گے, وہ انشاءاللہ جائیں گے اس ایونٹ میں اور کام کریں گے ماشاءاللہ. اچھا, فٹنس کے حوالے سے آپ سے اور بھی گفتگو ہوگی, لیکن ناظرین دوران پروگرام ہمیں جوائن کیا ہے, بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک ہیں اور ثنا خوان رسول بھی ہیں اور نوحہ خواہ بھی ہیں اور کمپوزیشن بھی بہت اچھی کرتے ہیں, محمد جنید عابدی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں جنید بھائی, خیریت سے ہیں؟ آپ کو بہت بہت خوش آمدید. اور آج کون سا کلام سنائیں گے آپ؟ نعت پیش کروں گا. جی پیش کیجیے. در نبی پر یہ عمر بیتے ہو ہم پہ لطف دوا ایسا, مدینے والے کہیں مقامی ہو ان کے در کا قیام ایسا. بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا, نصیب ہو تو نصیب ایسا, غلام ہو تو غلام ایسا, نصیب ہو تو نصیب ایسا, غلام ہو تو غلام ایسا. لبوں پہ نام نبی جو آیا, گریز حادثوں کو پایا, جو ٹال دیتا ہے مشکلوں کو میرے نبی کا ہے نام ایسا, جو ٹال دیتا ہے مشکلوں کو میرے نبی کا ہے نام ایسا. اور نماز اقصیٰ میں جب پڑھائی تو انبیاء رسول یہ بولے, نماز ہو تو نماز ایسی, امام ہو تو امام ایسا. در نبی پر یہ عمر بیتے ہو ہم پہ لطف دوا ایسا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, بہت خوبصورت. اتنی خوبصورت آواز میں پڑھ رہے تھے, ابھی ہم تو سوچ رہے تھے ابھی اور پڑھیں گے. چلیں بریک کے بعد ایک کلام اور شامل کریں گے, اور ناظرین شامل کرتے ہیں پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک, اور ملتے ہیں بریک کے بعد. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع, وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع, جئت شرفت المدينة, مرحبا يا خير داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع, وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع, جئت شرفت المدينة, مرحبا يا خير داع.
ربیع النور کی عظیم الشان ٹرانسمیشن بزم سناگر میں ایک بار پھر خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان راؤ کرامت سناگر. میرے ساتھ موجود ہیں فائزہ کامران اور دوران وقفہ ایک بہت ہی خوبصورت آواز نے ہمیں جوائن کیا ہے, ثنا خوان رسول مہک اسامہ. السلام علیکم, آپ کو بہت بہت خوش آمدید. اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنی خوبصورت آواز میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. اللہ اللہ پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول, پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول, نوری سراپا چاند سا چہرہ, نوری سراپا چاند سا چہرہ, حق کا پیارا رسول نبی جی. اللہ اللہ لا الہ الا سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بہت خوبصورت کلام. اور ایک مرتبہ پھر چلتے ہیں ڈاکٹر روما کی طرف. ڈاکٹر روما سکندر ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے کہ آج کل جیسے کہ بارش کا سیزن چل رہا ہے, تو اس سیزن میں خاص طور پہ ہمیں کون سے ایسے ٹیسٹ ہیں جو فوری کروا لینے چاہیے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بارشوں کے سیزن میں مختلف قسم کے وائرلز جو ہیں وہ کافی ایکٹیو ہو جاتے ہیں, تو ان سے بچنے کے لیے فوری طور پہ ہمیں کون سے ٹیسٹ کروا لینے چاہیے؟ جس طرح کا کراچی کا موسم ہے اور بارش ہے, گرمی ہے, تو ہمیں سب سے زیادہ جو خیال رکھنا چاہیے نا, وہ ہمیں اپنے الیکٹرولائٹس کا رکھنا چاہیے. جو ہمارے یہاں بہت ہی نارمل سے لیا جاتا ہے کہ جیسے کیونکہ پیاس نہیں لگ رہی تو آپ کے اندر نمکیات کی کمی ہو رہی ہے, اور اسی کی وجہ سے آپ ڈائریا وغیرہ بھی بہت زیادہ پھیلا ہوا ہوتا ہے. تو ہمیں جو ہے نا اس کے لیے سب سے زیادہ اپنا یوریا کریٹینین اور الیکٹرولائٹس اور جگر کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں جن کو ہم LFTs وغیرہ کہتے ہیں, یہ سب روٹین کے ٹیسٹ ہیں. اس کے لیے آپ کو کوئی بہت ہائی فائی نہیں چاہیے. سیکنڈلی اس کے لیے آپ کو کوئی ایسی کنڈیشن ہوتی ہے نا, فاسٹنگ کی کنڈیشن ہے یا نہار منہ جا کے کرانا ہے, ایسی بھی کوئی وہ اس کی کنڈیشن نہیں ہے. آپ جس وقت چاہیں, دن کے جس حصے میں چاہیں, آپ جا کے اس کو کروا سکتے ہیں نا. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ یہی ہے الیکٹرولائٹس کا ٹیسٹ. الیکٹرولائٹس کے ٹیسٹ کے اندر نا 4 چیزیں آتی ہیں, اس میں آتے ہیں سوڈیم, پوٹیشیم, کلورائڈ اور بائکا. تو جو ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ رکھتی ہے نا, وہ سوڈیم اور پوٹیشیم ہے. یہ دونوں ایسے ہیں باڈی میں کہ ان کی کمی بھی خطرناک ہے اور ان کی زیادتی بھی خطرناک ہے. تو آپ کو دونوں چیزوں کو بیلنس رکھنا ہے. بالکل. تو آپ اس پہ زیادہ رہیں, اور یہ بہت زیادہ کوئی ایکسپینسو ٹیسٹ بھی نہیں ہے. آپ کہیں سے بھی کسی بھی لیب سے اگر آپ کروائیں گے نا, کسی بھی وقت جا کے سیدھا ایک خون کا سیمپل آپ نے دینا ہوتا ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ڈاکٹرز ہی ریکمینڈ کریں, آپ خود بھی جا کے اپنی کیئر کریں, اور خود ہی اتنی اویئرنیس آپ کے اندر ہونی چاہیے کہ کس موسم میں آپ نے اپنا کیسے خیال رکھنا ہے. اچھا, اسپیشلی بیبیز کے اندر, چھوٹے بچوں کے اندر یا ٹاڈلرز جو ہوتے ہیں, ان میں ڈائریا بہت زیادہ پھیل جاتا ہے جس وقت یہ بارشوں کا سیزن ہوتا ہے اسپیشلی.
ہاں اس میں بھی زیادہ پھیل جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی آپ کو دیکھنا یہی ہے کہ بچہ جو ہے وہ ایکٹیو رہے. لائک اگر آپ اس کی اسکن کا ٹرگر چیک کریں نا تو اس میں بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا جیسے آپ کسی بہت زیادہ ایجنٹ کی اسکن آتی ہے اس قسم کی نہیں ہونی چاہیے، تو وہ پانی کائنڈ کی ڈراؤزینس نہیں ہونا چاہیے. تو وہ جو ڈراؤزینس اور یہ ساری چیزوں کو کیٹر کرے گا نا وہ الیکٹرولائٹس ہی کریں گے. اصل میں آپ کو وہ الیکٹرولائٹس کی مقدار کو اپنی باڈی میں صحیح رکھنی ہے، اور اس میں بھی آپ کو کروانا الیکٹرولائٹ کے ہی ٹیسٹ ہے. بالکل. اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ڈائریا بہت زیادہ پھیلا ہوا ہوتا ہے تو ہم بچوں کو بہت زیادہ نمکیات یا بہت زیادہ ان کو آرس وغیرہ دینا شروع کرتے ہیں، اس سے بھی الیکٹرولائٹس جو ہیں وہ ان کے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. اور صرف الیکٹرولائٹ ڈسٹرب ہو کے ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپ کی صرف اسکن کو افیکٹ کر رہے ہیں، وہ بہت زیادہ سیویئر ہو تو وہ آپ کے برین کو بھی افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے اور دوسرے آرگنس کو بھی افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل ایسے. اچھا بات ہو رہی ہے کیئر کی، تو میں چاہوں گا کہ کیئرنگ ہینڈ لیبارٹری کے حوالے سے کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں. کیئرنگ ہینڈ لیبارٹریز نئی لیبارٹری ہے، زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے، لیکن بہت اکنامیکل ٹیسٹنگ پرووائڈ کر رہی ہے، اور ہوم سیمپلنگ بھی اس میں موجود ہے. ٹھیک ہے، اسپیسیفکلی جو مطلب آپ کے پراپر اینالائزرز میں ٹیسٹنگ ہونی چاہیے وتھ کوالٹی وتھ کیئر، تو وہ پرووائڈ کرتی ہے کیئرنگ ہینڈ لیبارٹریز. ٹھیک، زبردست. اچھا کانٹیکٹ اگر کوئی کرنا چاہے تو کس طرح سے ان کی ویب سائٹ بھی موجود ہے، ان کی مطلب جو ہے آپ ان کے فیس بک پہ جا کے ان کا پیج بھی موجود ہے، وہاں ان کی ساری ڈیٹیلز موجود ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ ان کے واٹس ایپ پہ بھی، واٹس ایپ اسٹیٹس وغیرہ پہ بھی ان کے سارے نمبرز وغیرہ موجود ہیں، تو وہاں سے آپ جا کے ان سے ساری معلومات حاصل کر سکتے ہیں. آپ وزٹ کرنا چاہیں لیب تو وزٹ بھی کر سکتے ہیں. بیسیکلی 2 سینٹرز ابھی ان کے ورکنگ میں ہیں، ایک دوراچی میں ہے اور ایک لیاقت آباد میں ہے. اچھا صحیح. اچھا احمد فراز صاحب آپ کی جانب آؤں گا. احمد فراز صاحب اور بھی کسی شعبے میں جا سکتے تھے، اسی شعبے کو کیوں چوز کیا آپ نے؟ یہ اصل میں بیک جینس چلتا ہوا رہا ہے. اچھا، پہلے فادر تھے، لیگیسی ہے. تو لیگیسی ہے. پہلے فادر تھے، فادر کے بعد ہم پہ ہے. وہ مسٹر ایشیا میں 4th پلیس لے چکے ہیں 2017 میں. ماشاءاللہ. سہیل انور ان کو لے کے گئے تھے، ان کی فیڈریشن ہے، تو ان سے چلتے ہوئے یہ مجھ تک آئی ہے. ان کو شوق تھا اسپورٹس، تو اسپورٹس آ گیا. بٹ ان کو باڈی بلڈر بننے کا شوق تھا، مجھے فیڈریشنس لیڈ کرنے کا شوق ہے. اکثر یہ فیلڈ بھی وہی ہے، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ لڑکوں کو ہم اچھی ایکٹیویٹی کی طرف لا سکتے ہیں، اور ایونٹس کے تھرو ہم پاکستان کو نمائندگی کر سکتے ہیں ہر کنٹریز میں جا کے، اور لڑکوں کو بینیفٹ ہوتا ہے جو آج کل غلط ایکٹیویٹی میں پڑے ہوئے ہیں. ان کے لیے ایک ایگزامپل ہے کہ آپ اس طرف آئیں، یہ اچھی ایکٹیویٹی ہے. زبردست. دوسری ایکٹیویٹی میں بہتر. اچھا یہ میں سمجھوں گا یہ تو آپ جہاد کر رہے ہیں قسم سے. جو آج کل کے جو نوجوان ہیں، جو گٹکا ماوا والے جو نوجوان جو لت میں پڑے ہوئے ہیں، تو ایک اچھی آپ لت کی جانب لے کر آ رہے ہیں. تو کیا کہنا چاہیں گے ہمارے نوجوان نسل کو، کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ آج کل کے نوجوان نسلوں کو یہی پیغام ہے کہ ادر ایکٹیویٹی سے بہتر ہے ہیلتھ کی طرف آئیں. ہیلتھ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کی ہیلتھ ہے تو لائف ہے، لائف ہے تو سب کچھ ہے. اگر آپ ہیلتھ اپنی اچھی نہیں رکھیں گے تو آپ کی لائف بھی نہیں ہے. بالکل ایسا. پھر وہ ڈاکٹرز کے چکر کاٹتے رہے، کلینکس کے، پھر آپ کی لائف یہاں ختم ہے. اور 90% یہی ہو رہا ہے. لوگ اب کسی کو آپ گائیڈ کر دیں نا، یار آپ جم جاؤ، ہیلتھ ایکٹیویٹی کرو، وہ بولیں گے جم سے کیا ہوگا، ہم روٹی کھاتے رہے. یہ چیز یہ آنسر نہیں ہوتا. کبھی کسی نے ایسا نہیں بولا آپ نے کہا جم جاؤ، اس نے بولا پہلے آپ تو اپنی باڈی بنا لیں؟ میں بھی بن چکا ہوں، لیکن ٹائم اپنے آپ کو دینا ضروری نہیں ہے کہ باڈی ہی بنائی جائے. میں نے کہا نا یہ تو جو کام کر رہے ہیں جہاد کر رہے ہیں، جو نوجوان نسل کو رجحان کرا ہے، جتنا ایتھلیٹس پہ رجحان رکھا ہے، ان کو زیادہ فوکس کرا ہے، کیونکہ وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. بالکل ایسا. میں بھی ابھی زیادہ ایج نہیں ہے میری بھی، میں بھی کم ایج میں یہ ورک کر رہا ہوں. بٹ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ جو میری ایج کے لڑکے ہیں، میں بھی اس مقام پہ آیا ہوں، میں نے بھی محنت کری ہے، تو وہ بھی آ سکتے ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن اس طرف رجحان نہیں ہے آج کل لڑکوں کا. اچھا آپ جو سلیکشن کرتے ہیں تو وہ کیا آپ کا کرائٹیریا ہوتا ہے؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ میرٹ بیسس پہ سلیکشن ہوتے ہیں؟ جی میرٹ بیسس پہ سلیکشن ہوتا ہے. کیا بیسک کرائٹیریا کیا آپ کیا دیکھتے ہیں کہ باڈی اچھی ہونی چاہیے یا اچھی ہونی چاہیے؟ مقصد دیکھیں ایسا بھی نہ ہو کہ بالکل ہی بے تکا انسان ہو. اچھا. اور ورلڈ لیول پہ اگر ایونٹ کھیلنے جا رہا ہے تو اس کی باڈی مینٹین ہونی چاہیے. ایک آج کل انٹرنیشنل ہر کوئی یوٹیوب پہ دیکھ سکتا ہے، کوئی اتنا پرابلم نہیں ہے. تو اسی حساب سے لڑکا اپنے آپ کو تیار کرتا ہے. یہاں پہ جو مسٹر پاکستان بنتے ہیں، جو مسٹر سندھ، مسٹر کراچی، ان کو ہولڈ کیا جاتا ہے، ان کو آگے لے کے جاتے ہیں، اور الحمدللہ ہم ان کو اسپانسر بھی کرتے ہیں. لاسٹ ٹائم جو ایتھلیٹس گئے تھے ان کو میں نے ٹکٹ پرووائڈ کیا تھا اسپانسر کے تھرو، اور ماشاءاللہ وہ گولڈ میڈلسٹ ہوئے. یوسف اوان نام ہے ان کا. وہ میڈیا پہ لاسٹ ایئر کافی
جی 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 ورکنگ بالکل میں رہے ہیں جی. تو ماشاء اللہ ان کو گولڈ میڈلسٹ وہ بنے, اور سکر کے رہائشی ہیں وہ, اچھا مڈل کلاس ہیں. آپ کہہ رہی ہیں نا کہ جی پرچی والا جو ہوتا جی ہے, ایسا بالکل کچھ نہیں, وہ مڈل کلاس لڑکا ہے. زبردست. تو یہ تو موٹیویشن بہت ہے نا ہی, ہمارے ان ہاں لڑکوں کے لیے جو یہاں آج دیکھ رہے ہیں. جی. اور آپ کوئی ایسا طریقہ کار بھی ہے کہ آن لائن کوئی آپ ٹریننگ دیتے ہوں؟ نہیں آن لائن تو نہیں, میرا اپنا جم ہے. اچھا, ٹھیک ہے نا, میں مطلب وہیں پر کچھ ٹرین کرتا ہوں. اویئرنیس جو آپ جی کا ہاں, جم ہے ہمارا اس کے بارے میں فیس ہمیں بک بتائیں. پیج ہے, اس پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, اور فیڈریشن کا پیج بھی ہے, اس پہ بھی کانٹیکٹ ہو سکتا ہے. باقی یہ کہ ہم زیادہ تر اپنے جم کی طرف, جو ہمارے ایریا ہیں وہاں سے لڑکے زیادہ اچھا, آپ آتے کا ہیں. جم کہاں پر ہے؟ میرا جم ملیر میں ہے. ملیر میں ہے, ٹھیک. اگر کوئی رابطہ کرنا چاہے آپ سے تو جی کس ہاں, طرح میرا سے؟ ایف بی پی لنک ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ اس پہ آپ فالو کر سکتے کس ہیں. نام سے آپ کا؟ یہ UWSF فیڈریشن کے نام سے ہی, ٹھیک ہے نا. اس پہ آپ آ کے میری لوکیشن پہ آ سکتے ہیں. زبردست ہو گیا, اس پہ میرا کانٹیکٹ بھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ کوئی لڑکا جس نے کبھی باڈی بلڈنگ کی ہی نہ ہو, اگر وہ جوائن کرتا ہے تو اس کو باڈی بلڈر بننے میں کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ دیکھیں, ایک باڈی بلڈر بننا ایک الگ چیز ہوتی ہے. فرسٹ آف آل تو وہ فٹنس کی طرف آئے پہلے, ٹھیک ہے نا. پہلے اپنی ہیلتھ کو اچھا کرے. اب فار ایگزامپل اس کا 50 kg ویٹ ہے, پہلے وہ اپنی ہیلتھ اچھی کرے, اپنے آپ کو تھوڑا اس طرح کرے کہ ڈریسنگ لک اچھی ہو جائے. ٹھیک ہے. اور بندہ اگر کہیں جاب کے لیے بھی جاتا ہے تو ڈریسنگ لک بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور اگر کوئی ارلی ایج میں نہیں جوائن کر پایا اور اسے کچھ ایسی تھوڑی زیادہ ایج میں خیال آیا ہے کہ مجھے اپنی فٹنس کی طرف دھیان دینا چاہیے, مجھے اپنی باڈی بنانی چاہیے, تو آپ ایسے لوگوں کو بھی کنسیڈر کرتے ہیں؟ لوگوں کو بھی کرتا ہوں, زیادہ تر ٹمی نکلے ہوئے آتے ہیں. اچھا, جب ان کو ہوش آتا ہے کہ میں نے جم جوائن کرنا چاہیے, میرا آفس میں لوگ مجھے ٹوک رہے ہیں. دیکھیں آپ سمجھے نہیں, انہوں نے پرسنل اٹیک کیا تھا, لیکن آپ نے بالکل جو ہے نا اس کو بیکار کر دیا. ٹمی والی بات کر کے نا آپ نے ان کا جو وار تھا وہ بیکار کر دیا. نہیں پرسنل اٹیک نہیں, میں تو ان ناظرین کے لیے یہ کوسچن پوچھا ہے کہ بھائی آپ ہیزیٹیٹ نہ ہو, اگر تھوڑی عمر زیادہ بھی ہو گئی ہے ذمہ داریوں کی وجہ سے تو کوئی بات نہیں, اب ابھی بھی جوائن کر سکتے ہیں. بالکل. اچھا آپ سے گفتگو جاری رہے گی, لیکن لائن پر ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے رہنما امجد آفریدی صاحب ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی صاحب, کیسے ہیں امجد صاحب, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. آپ کو ہمارے پروگرام ربیع النور کی عظیم الشان ٹرانسمیشن بزم سناگر میں بہت بہت خوش آمدید. جی بہت شکریہ. امجد آفریدی صاحب کیا کہنا چاہیں گے, آقا کی سرکار کی آمد کا مہینہ, اس حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ ماشاءاللہ ربیع الاول کا مہینہ ہے, 12 ربیع الاول پورے پاکستان, پوری دنیا میں جوش و خروش سے منایا جاتا ہے, اور یہ برکتوں والا مہینہ ہے تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے, اور جیسے اس کی نسبت جس سے جڑی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. آسمان و زمین, اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر آخری قیامت والے آخری شخص تک یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا قائم کی, اور یہ تمام برکات انہی کے لیے. بے شک بالکل ایسا ہی ہے. ہماری پاکستانی قوم کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے اس موقع پر؟ دیکھیں, پاکستانی قوم اس وقت جس صورتحال سے گزر رہی ہے, خاص طور پر جو اس وقت کے پی کے پنجاب کی جو صورتحال ہے, اور سندھ کی طرف بھی پانی جس طرح سے آ رہے ہیں, دیکھیں اس وقت ہمیں یکجہتی کی ضرورت ہے, ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی ہو جائے. پاکستانی قوم ہے یہ زلزلے پر جس طرح سے پوری قوم نے کردار ادا کیا, اس کے علاوہ جب مشکل, اور چیریٹی کا جو سب سے بڑا ہب عمران خان صاحب, شوکت خانم کی بات کرتے, نمل کی بات کرتے, یہ تمام سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ ہو گیا, اور چھیپا بہت ساری چیزیں, تو یہ پاکستانی قوم کی مرہون منتیں بڑھ چڑھ کر ساتھ دیتی ہے. اس وقت پنجاب کے لیے دعا گوئیں, آگے سندھ میں یہی مسائل, کیونکہ پانی ہندوستان سے چھوڑا گیا, اور جو موجودہ موسم کی صورتحال بن رہی ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے, اور ہمارے جان و مال تمام کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے اس مہینے کے نسبت سے, اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت کرے. آمین آمین اللہم آمین. بہت خوبصورت پیغام آپ نے وقت عنایت فرمایا, آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ناظرین اسی کے ساتھ پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع.
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ربیع النور شریف کی اسپیشل ٹرانسمیشن بزم سناگر، اور آج ہمارے سیٹ پہ آپ کو ایک پروڈکٹ بھی نظر آ رہی ہوگی جو کہ ہے گرین کیمیکلز. گرین کیمیکلز جو ہے وہ ہیئر اسپیشلسٹ ہیں اور ہیئر کیئر کی ان کے پاس ایک وائڈ رینج موجود ہے. آج ہمارے سیٹ پہ آپ کو جو پروڈکٹس نظر آ رہی ہیں وہ ہیں نیچرل اینٹی ہیئر لاس شیمپو اینڈ گلوزی ہیئر شیمپو اینڈ گلوزی ہیئر اینٹی ڈینڈرف شیمپو ہے، اور اس کے ساتھ جناب ہے ہیئر آئل اسپرے جو کہ وائٹامن ای انفیوزڈ ہے، شائننگ بہت اچھی دیتا ہے، سافٹنس دیتا ہے بالوں کو، اور یہ بالکل نان آئلی اور نان گریسی ہے. اور جناب ان کا جو نیچرل اینٹی ہیئر لاس شیمپو ہے اس میں شامل کیا گیا ہے اسپیشلی جنوبی کوریا کے سمندر میں پائے جانے والی جڑی بوٹی اکلونیا کاوا کا عرق، جو کہ بالوں کو جھڑنے سے اور ٹوٹنے سے بچاتا ہے اور کمزور بالوں کو جڑ سے نوک تک مضبوط بناتا ہے. اس کے ساتھ ہیں گلوزی ہیئر انین پلس ایلو ویرا شیمپو جس میں شامل ہے ایلو ویرا اور ریڈ انین جوس جو آپ کے بالوں کو ایک نئی زندگی دیتا ہے. اور جناب ایک اور ویریئنٹ ہے گلوزی ہیئر اینٹی ڈینڈرف شیمپو کا جو کہ 100% خشکی کا خاتمہ کرتا ہے اور بالوں کو نرم، ملائم اور چمکدار بناتا ہے. اور اس کے ساتھ ہے ہیئر آئل اسپرے بھی ہے جو کہ وائٹامن ای انفیوزڈ ہے، جو کہ آپ کے بالوں کو شائنی بناتا ہے، سافٹ بناتا ہے، اور یہ بالکل نان آئلی اور نان گریسی ہے. اور آپ کو ہماری اسکرین پر بھی گرین کیمیکلز کا نمبر نظر آ رہا ہوگا اور ہمارے سیٹ پر پروڈکٹ بھی نظر آ رہی ہوگی، تو نمبر کے ذریعے آپ گرین کیمیکلز سے رابطہ کر سکتے ہیں. یہ پیور آرگینک اور اس میں کسی قسم کے کوئی ایکسٹرا ایسے کیمیکلز شامل نہیں ہیں کہ جو کہ آپ کے بالوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں یہی ہے میرے گھنے بالوں کا راز. بالکل آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چلتے ہیں جنید عابدی بھائی کی جانب، اور میں گزارش کروں گا کہ اپنی خوبصورت آواز میں مختصر سا کلام پیش کریں. عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی تھی، جس چہرے کو تکتی تھی، عشق کبھی مجھ کو دیدار کرا جانا، عشق کبھی مجھ کو دیدار کرا جانا. کیا بات ہے، کیا بات. جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، دیدار نبی حاصل، اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا، عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آپ کو سلامت رکھے. ڈاکٹر صاحبہ، ربیع النور کا مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، آپ کس طرح سے سیلیبریٹ کرتی ہیں اس مہینے کو، کس طرح سے مناتی ہیں اس دن کو، حضور کی آمد کے دن کو؟ دن تو نہیں، پورا مہینہ ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے. بینگ اے مسلم آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے، پورا مہینہ ہی ہوتا ہے.
تو مطلب ایسے تو یہ ہے کہ جیسے آپ کو پتہ ہی ہے پورا شہر ہی سج جاتا ہے جیسے ہی چاند نظر آتا ہے، لیکن اگر آپ اسپیشلی گھر کی بات کریں تو جیسے بھی جو بھی نیاز وغیرہ ہوتی ہیں مطلب وہ بھی کوئی ایک اسپیسیفک دن نہیں ہے، وہ جب بھی آپ کو کسی کو بھی بس یہی ہے کہ آپ کے گھر سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے. بہت اچھی بات ہے، بہت خوبصورت پیغام. احمد فراز بھائی کیا کہنا چاہیں گے ربیع النور کے اس موقع پر؟ کس طرح سے آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں، کس طرح سے مناتے ہیں؟ اس میں تو سیلیبریٹ ایک ہی ہے کہ آپ نیاز نظر کریں، اچھے سے اچھے لوگوں کو نیاز نظر میں لنگر وغیرہ جو آج کل لوگ کر رہے ہیں لیکن بے ترتیب نہ کریں. جیسے آج کل جی لوگ بالکل میں نے دیکھا ہے روڈوں پہ کہ پھینک کے دے رہے ہوتے ہیں، یہ آپ غلط طریقہ استعمال کر رہے ہیں، لہذا لوگوں کے ہاتھ میں دیں. یہ غلط سلیقہ صحیح نہیں ہے، اس سے رکس کی بید بھی ہوتی ہے بالکل، اور یہ ٹھیک بھی طریقہ نہیں ہے. یہ ثواب کے بجائے تو آپ کے لیے گناہ کا باعث. گھر کی چھتوں سے پھینک رہے ہوتے ہیں، بچوں کے ہاتھ میں دیں، لوگوں کے ہاتھ میں دیں، یا گھر محلے کے کسی گلی کے چوراہے پہ ٹینٹ لگا کے عزت سے کھلا دیں. لیکن یہ بے رحمت نہیں کریں، ضائع ہوتا ہے اس سے. بالکل ایسا ہی. بہت خوبصورت پیغام. اور سب سے زیادہ نقصان پتہ ہے فائدہ کن کا ہوتا ہے؟ جن کو کیش پکڑنا نہیں آتا، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا. لگتا ہے آپ کا کافی نقصان ہوا ہے. بالکل مجھے کیش پکڑنا نہیں آتا، ایسا ہی ہے. اور اسی کے ساتھ چلیں گے مہک اسامہ کی جانب، اور آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنی خوبصورت آواز میں کلام پیش کریں. سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہوائیں خیر مقدم کے واہ 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 کیا بات، تراتی تھی. واہ 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 سبحان اللہ. ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین والثقلین. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سبحان اللہ ماشاء اللہ. بہت خوبصورت آواز میں بہت خوبصورت کلام. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اور اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. آپ تمام کی آمد کا بہت بہت شکریہ، اور امید کرتے ہیں کہ ناظرین آج کی ٹرانسمیشن آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ کل 11 بجے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت بہت خیال رکھیے گا. مجھے اور فائزہ کامران کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير ذا.